آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ حکومت نے اس مہینے کی 21 تاریخ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کو کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے۔ بھارت نے اپنے شہریوں کو خطے میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس FATF نے ڈیجیٹل دور میں دہشت گردی کی مالی مدد کے بڑھتے ہوئے خطرات کے لیے خبردار کیا ہے۔ اس نے اس میں پاکستان کے رول کو بھی اجاگر کیا ہے۔ CBSE نے اسکولوں سے آئل بورڈز قائم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ طلبہ میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیا جا سکے۔ بیڈمنٹن میں لکشیہ سین، نیز ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی ٹوکیو میں جاپان اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں ساؤتھ ہیمپٹن میں آج شام بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کو ایک کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ کے دوران حکومت سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون طلب کرے گی تاکہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی خوش اسلوبی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مانسون اجلاس اس مہینے کی 21 تاریخ سے اگلے مہینے کی 21 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل بحث و مباحثے اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ سفر سے متعلق یہ ایڈوائزری پچھلے کچھ ہفتوں سے خطے میں بڑھتی سیکیورٹی تشویش کے تناظر میں جاری کی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سفارت خانے نے بھارتی باشندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے قبل موجودہ صورتحال کے بارے میں بہت دھیان سے غور کریں۔ سفارت خانے نے تازہ علاقائی صورتحال کی نگرانی کرنے اور بھارتی حکام کے ذریعے اپ ڈیٹڈ ایڈوائزری پر عمل کیے جانے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ CBSE نے اسکولوں سے آئل بورڈز قائم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ طلبہ میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیا جا سکے۔ اسکولوں کے سربراہان کے نام ایک خط میں CBSE نے ان سے کہا ہے کہ وہ تغذیہ بخش اور صحت مند خوراک کی دستیابی اور جسمانی ورزش سے متعلق اقدامات کے ذریعے اسکولوں میں صحت مند کھانے اور جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دیں۔ CBSE نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ طلبہ کی سیڑھیوں کا استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کریں اور جسمانی ورزش سے متعلق مختصر وقفے کی چھٹی کریں اور پیدل چلنے کے راستے میں سہولت فراہم کریں۔ لیسن GBD 2021 کے موٹاپے کی پیش گوئی کرنے والے ایک مطالعے کے مطابق بھارت میں زیادہ وزن والے اور موٹاپے کے شکار بالغوں کی تعداد 2021 میں 18 کروڑ سے بڑھ کر 2025 میں تقریباً 45 کروڑ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس طرح بھارت کے عالمی سطح پر موٹاپے کے لحاظ سے دوسرا ملک بن جانے کا اندیشہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS جنرل انل چوہان نے آج کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان نے بغیر ہتھیار والے ڈرونز اور گولہ بارود کا استعمال کیا تھا، جنہیں بھارتی مسلح افواج نے ناکارہ بنا دیا۔ نئی دلی میں انسان کے بغیر پرواز کرنے والے ڈرونز اور دشمن کے ڈرونز کو مار گرانے والے ملک میں ہی تیار ہونے والے آلات سے متعلق ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل چوہان نے کہا کہ پاکستان کے کسی بھی ڈرونز نے بھارتی فوج یا شہری بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ جنرل چوہان نے یہ بھی کہا کہ ملک کو اپنی حفاظت کے لیے سرمایہ کاری اور تعمیر پر خرچ کرنا چاہیے۔ We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. The ability to use LEO satellites for control of USS, enhance communication and navigation services, and increase the range and functionality of our drones manyfold. Conventional drones that work on principles of line of sight data link are limited in range and capabilities. بھارت نے بنگلہ دیش سے کہا ہے کہ وہ ممتاز فلم ساز ستیہ رے کی موروثی املاک کو منہدم کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بھارت نے اس موروثی املاک کے تحفظ میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے کیونکہ وہ بنگلہ ثقافتی نشاط ثانیہ کی ایک علامت ہے۔ میمن سنگھ کے مقام پر اس اہم عمارت کو منہدم کرنے کے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے بنگلہ دیش سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عمارت کو دونوں ملکوں کے مشترکہ ثقافت کے علامت کے طور پر ایک میوزیم میں تبدیل کر دے۔ بھارت نے اس کے لیے بنگلہ دیش کو تعاون دینے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ آئیکونک اور اہم عمارت ستیہ رے کے دادا اور مشہور ادیب اوپیندر کشور رائے چودھری کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے یہ رد عمل ان خبروں کے بعد سامنے آیا ہے کہ اس موروثی عمارت کو بنگلہ دیش کے حکام منہدم کر دیں گے۔
آج پورے ملک میں مصنوعی ذہانت کی پذیرائی کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے عالمی کردار کی عکاسی کرتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. بھارت کا مصنوعی ذہانت کا سفر 1960 میں کمپیوٹر سائنس میں جاری تحقیق کے ساتھ شروع ہوا تھا. اس ضمن میں 1986 کا سال ایک سنگ میل ثابت ہوا جب معلومات پر مبنی کمپیوٹر سسٹم پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا. سن 1990 میں سی ڈیک جیسے ادارے کی جانب سے جدید سپر کمپیوٹر کو مصنوعی ذہانت کا ابتدائی دور کہا جا سکتا ہے. سال 2000 تک آئی ٹی کمپنی جیسے ٹی سی ایس، انفوسس اور وپرو نے مصنوعی ذہانت میں سرمایہ کاری شروع کی، جبکہ یونیورسٹیوں نے اس شعبے میں صلاحیت سازی کے ضمن میں اہم رول ادا کیا. سن 2015 میں ڈیجیٹل انڈیا کی پیش رفت اور 2018 میں نیتی آیوگ کی حکمت عملی نے مصنوعی ذہانت میں ترقی کے نئے راستے ہموار کیے. آج بھارت مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی سطح پر قائدانہ رول ادا کر رہا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبروں کے لیے میں محمد اعظم. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزارت سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل سمن بلا نے بھارت کی معدوم ہوتی ہوئی پکوان کی روایات کو محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے پکوان کی وراثت تہذیبی یادگار اور علاقائی تکنیک پر مبنی ہے. نئی دلی میں نیشنل ینگ شیف کمپٹیشن کا آغاز کرتے ہوئے جناب بلا نے ان روایات کو مستحکم کرنے اور عالمی سطح پر بہترین پکوان کی دنیا میں بھارت کی موجودگی کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا. جھارکھنڈ میں بوکارو ضلع میں لوگا ہلز کے کاسٹن جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 2 نکسلی مارے گئے ہیں. اس مڈ بھیڑ میں کوبرا بٹالین کا ایک جوان بھی ہلاک ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق ذیلی زونل نکسل کمانڈر کنور ماجھی مڈ بھیڑ میں مارے گئے 2 نکسلیوں میں شامل ہے. سری لنکا کی 14 سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان سیاسی لیڈروں پر مشتمل 14 رکنی وفد نے آج نئی دلی میں خارجہ سیکریٹری وکرم مسری سے ملاقات کی. میٹنگ کے دوران خارجہ سیکریٹری نے ان سے بھارت سری لنکا شراکت داری کو وسعت دینے نیز مستقبل کے روڈ میپ میں بطور شراکت دار اہم رول ادا کرنے کے لیے کہا ہے. دہشت گردی کی مالی مدد پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس FATF نے ان ممکنہ خطرات کی نشاندہی کی ہے جہاں تیزی سے ڈیجیٹل ہونے والی دنیا میں پیسے کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. FATF نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی حمایت، غیر قانونی کمائی کو چھپانے یا عالمی امن کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کو فنڈ دینے کے لیے رقم کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس نے اس سال جون اور جولائی میں شائع ہونے والی پیچیدہ مالیاتی توسیع اور پابندی سے بچاؤ کی اسکیمیں نیز دہشت گردی کی مالی معاونیت کے خطرات سے متعلق جامع معلومات پر مشتمل اپنی 2 رپورٹوں کا بھی حوالہ دیا ہے. FATF نے مزید کہا ہے کہ پہلی رپورٹ میں منظور شدہ افراد اور اداروں کی شناخت کو چھپانے کے ملکیت سے متعلق معلومات میں ہیرا پھیری، ورچوئل اثاثوں اور کرپٹو کرنسیوں کا غلط استعمال اور بین الاقوامی ضابطوں کو نظر انداز کرنے کے لیے بحری شعبوں اور جہاز رانی کی صنعتوں کا فائدہ اٹھانے سمیت جدید طور طریقوں کا بڑے پیمانے پر احاطہ کیا گیا ہے. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم. بھارت نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے خلاف کیے گئے جرائم کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کو سختی سے دہرایا ہے اور عالمی سطح پر امن مشن کی کامیابی کے لیے جواب دہی کو ایک اسٹریٹجک ضرورت قرار دیا. جواب دہی کو فروغ دینے کے لیے گروپ آف فرینڈز کی ایک اعلیٰ سطحی UN میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے P ہریش نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام امن فوجیوں کو خطرناک علاقوں میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جاپان اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی مہم کی شروعات آج ٹوکیو میں اچھی رہی. مردوں کے ڈبلز کی جوڑی میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی اور سنگلز میں لکشیہ سین نے دوسرے راؤنڈ میں اپنا اپنا میچ جیت لیا ہے. بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن کے مقام پر روز باؤل میں آج سے شروع ہونے والی 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ کا سامنا کرے گی. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے اس مہینے کی 21 تاریخ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اتوار کو کل پارٹی میٹنگ طلب کی ہے. مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس FATF نے ڈیجیٹل دور میں دہشت گردی کی مالی مدد کے بڑھتے ہوئے خطرات کے لیے خبردار کیا ہے. CBSE نے اسکولوں میں آئل بورڈز قائم کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ طلباء میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.